السلام علیکم دوستوں، اگر ہمارے سامنے سوال ہو کہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے یا ایک ظالم ملک ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بہت سے لوگوں کی نظر میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ ایک طاقتور اور ظالم ملک ہے۔ اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ اس کی کچھ پالیسیاں ظلم پہ مبنی ہیں یا ساری پالیسیاں ظلم پہ مبنی ہیں، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت تو بہرحال ہے کہ کیا چیز اسے طاقتور بناتی ہے تاکہ ہم بھی وہ طاقتور بننے کا اصول خود حاصل کر سکیں، تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ کیا انسان کے اندر خواص ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی فرد کو طاقتور بناتے ہیں اور پھر مجموعی طور پہ پوری قوم کو طاقتور بناتے ہیں اور اس پورے ملک کو طاقتور بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سب کی رائے درکار ہے۔ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میرے سامنے کچھ واقعات ہیں جو کہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے دوست کی والدہ امریکہ میں رہتی ہیں، اپنے پوتے کو لینے کے لیے اسکول گئیں۔ جب واپس آئیں تو محلے میں 3-4 طرح کی سیکیورٹی سروسز نے ان کے گھر کو کارڈن آف کیا ہوا تھا، یعنی کہ ڈو ناٹ کراس دس لائن کے وہاں پہ پٹی لگی تھی، اور وہاں پہ ایمبولینس سروس، سول سروس، اس کے علاوہ پولیس، اس کے علاوہ سول ڈیفینس اور فائر بریگیڈ، 4-5 طرح کی لوگ ادارے، پوری کی پوری ریاست کے جو ادارے ہیں جو کہ لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں، وہ وہاں پہ جمع تھے۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ چولہے پہ دال کی دیگچی جو ہے اسے جلتا چھوڑیں گے اور کہیں اسے آگ لگ گئی۔ ان کے گھر سے آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا لیکن کافی حد تک مدھم ہو چکا تھا۔ تو وہ کافی پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں پولیس والے سے آ کے ملی، تو پولیس والے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا گھر ہے؟ انہوں نے اسے بتایا۔ وہ پنجابی بولتی ہیں، اردو بھی بہت کم بولتی ہیں، پر انہوں نے کچھ انگریزی میں اسے کہا آئی ایم سوری۔ تو ان کے سفید بال دیکھ کے، ان کی عمر کو دیکھ کے، اس پولیس والی نے انہیں کہا کہ ڈو ناٹ سے سوری۔ میں آپ کو ایموشنز کے ساتھ بتا رہا ہوں جس طرح آنٹی نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا ڈو ناٹ سے سوری۔ اس نے کہا ہم یہاں پہ تمام کے تمام ادارے یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پریشان مت کریں، شرمندہ نہ ہو۔ ایک انسان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، جبکہ اس نے کہا کہ آئی ایم سوری، پریشانی کیا، جبکہ اس نے پوری ریاست کو مسائل میں ڈال دیا۔ 5 طرح کے مختلف ادارے اس گھر کو ریسکیو کرنے کے لیے، کسی کی جان کو، مال کو خطرہ نہ ہو، وہاں پہنچ گئے ہیں اور پورے محلے والے جمع ہیں۔ ایک سوری تک نہیں کہنے دیا کہ آپ ایک انسان شرمندگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اخلاقیات ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے جو مرضی ظلم ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ لیکن وہ کیا اقدار ہیں جو کسی انسان کو اتنا طاقتور بناتی ہیں کہ ایک اشرف المخلوقات کی اتنی قدر، جو ان کے اپنا شہری ہے، ان کی ریاست کا نیا نیا شہری بنا ہے۔ آنٹی کو پریشانی کہ ایک پاکستانی نیا نئے ان کے ملک کے شہری بنی ہے، ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی اور پوری کے پورے ریاست کے ادارے، 5 طرح کے ادارے، پورے محلے والے پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے انہیں ذرا سی بھی شرمندگی کا احساس تک ہونے نہیں دیا۔ دوسرا واقعہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم دوست بیٹھے تو ایک دوست کا دوست جو کہ امریکہ سے واپس آیا، اس نے بتایا کہ اس کے باس نے اسے جمعے کے دن کہا کہ تم یہ کام فلاں کام کر دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ہفتے کو یہ کام کر دوں گا۔ تو اس کے باس نے اسے کہا ایک منٹ رکو، کیا میں نے تمہیں ای میل کر کے آفیشیلی یہ کہا ہے کہ تم ہفتے کو یہ کام کرو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا تمہیں کمپنی کی طرف سے کسی نے ای میل کی ہو کہ تم نے ہفتے کو یہ کام کرنا ہے؟ اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے باس نے کہا کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ ہفتہ اتوار جو تمہارا فیملی ڈے ہے وہ تم آفس کا کام کرنے میں گزارو گے؟ تمہیں کمپنی 5 دن کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے، ہفتہ اتوار تمہارا اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وقت ہے، وہ تم نے کام نہیں کرنا کسی صورت میں۔ اگر ہمیں کوئی کام ہوگا تو کمپنی تمہیں آفیشیلی ریکویسٹ کرے گی، گزارش کرے گی، اور تمہیں اس دن کے الگ سے پیسے دے گی اگر ہفتے کو کام کبھی کرنا ہوگا۔ اور اس نے بتایا کہ ایک دن ہفتے کو کام کرنے کے اسے $500 دیے گئے، چند گھنٹے کام کرنے کے یا پورا دن کام کرنے کا، آئی ڈونٹ نو، لیکن اسے پے کیا گیا۔ تو ایک انسان کی قدر، بزنس ایتھکس کتنے اسٹرانگ ہیں ان کے، انسان کو اشرف المخلوقات سمجھنا اور پہلے خود اشرف المخلوقات بننا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے انسان تو بنا دیا، تو یہ انسان دنیا میں جا کے فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام کی تمام مخلوقات سے افضل۔ کیا ہاتھی، کیا زرافہ، کیا شیر، کیا چیتا، چیتے کی طرح تیز انسان دوڑتا ہے۔ ایک شیر کو ایک ڈنڈے سے اشارہ کرتا ہے، شیر چھلانگ مار کے کرسی پہ چڑھ جاتا ہے اور چھلانگ مار کے کرسی سے اتر جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جانور سے، بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا درختوں پہ، پارکور جو ایک ٹیکنیک ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا ہے انسان۔ ایک کسی فاکس سے زیادہ، بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات انسان۔ تو اشرف المخلوقات ہے، ابتر المخلوقات بھی بن جاتا ہے۔ یہی انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات سے بہتر ہے، تو سب سے بدتر بھی بن سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں بارہ، بہت سے کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن اشرف المخلوقات بننے کا جس قوم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے نا، سپر پاور وہ ہے۔ جب کوئی ہاتھی کسی دلدل میں پھنستا ہے تو کس ملک کا ہیلی کاپٹر اس ہاتھی کو، ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے اس ہاتھی کو بچانے کے لیے؟ کس ملک کا ہیلی کاپٹر پہنچتا ہے؟ یہ ہیلی کاپٹر ایجاد کس نے کیا؟ انسانوں کی آسانی کے لیے اور جانوروں تک کی آسانی کے لیے۔ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس اسٹیورڈشپ آف دا پلانٹ ہے۔ اسٹیورڈ کہتے ہیں جہاز کے کپتان کو۔
تو پورے کے پورا پلانٹ ارتھ، یہ پورا ارض، اس زمین کو چلانے کی ذمہ داری انسان کی ہے، اور وہ ذمہ داری جو قوم ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دینی ہے پوری اس پوری کے پورے کورے ارض کی، یا کسی اپنے پسندیدہ مذہب کے ماننے والوں کو دینی ہے؟ سمندر کی تہہ تک جا کے، گہرائی تک جا کے اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے راز جو چھپے ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرنا، صرف ایک مذہب پہ عمل نہ کرنا، اور جو مذہب پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے پاس ہمارے پاس صرف باتوں کے علاوہ عمل نہیں ہے کہ ہم سمندر کی تہہ میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں فائنڈ آؤٹ کریں، جو قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو جو عمل کرتا ہے وہ طاقت حاصل کرتا ہے، طاقت حاصل کرنے کے بعد اگر وہ ظالم ہے تو ظلم کرے گا، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ طاقت حاصل کرو، اور طاقت اصل میں علم ہے، علم اصل میں طاقت ہے، اور علم سے ہی پیسہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ پیسہ طاقت ہے تو وہ بھی علم حاصل کرنے سے ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہتھیار طاقت ہے، ہتھیار بنانے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے۔ میرے کچھ دوستوں کا ماننا یہ ہے کہ جو امریکہ ہے نا، وہ کچھ ایلومیناٹی وغیرہ ہوتا ہے، کوئی وہ خود خون پیتے ہیں، کوئی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ کنسپریسی تھیریز پہ بلیو کرتے ہیں نا میری طرح۔ ہاں ہاں، تو امریکہ کو طاقت ساری جو ہے نا، وہ خون پیتے ہیں، وہ کوئی دجالی سسٹم ہے، کوئی ایلومیناٹی ہے، کوئی نا وہ، ہاں ہاں ایسا کچھ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز امریکہ میں نہیں ہیں، سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ریسرچز امریکہ میں نہیں ہوتی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز وہاں سے مارس پہ جانے کے کام ادھر نہیں، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز وہاں پہ سلیکن ویلی امریکہ میں نہیں ہے۔ ہر انسان کو جو وہاں پہ پہنچتا ہے، ہم جیسا مسلمان، وہ ایک ایکول شہری کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے، ہر رنگ و نسل مذہب کو وہ ٹریٹ نہیں کرتے، نہیں نہیں نہیں، امریکہ تو ہاں نہیں، دجالی سسٹم ہے، وہ تو الومناٹی ہے جس کی وجہ سے مسائل دوسرے ہیں وہاں پہ، لیکن جو چیز طاقت دیتی ہے وہ اس انسان کو عزت دینا، اس انسان کو اشرف المخلوقات سمجھنا، اور خود اشرف المخلوقات بننا، خود سب سے بہترین مخلوقات میں سے مخلوقات بننا، طاقت حاصل کرنا، فزیکل طاقت، جو رننگ کا اور طاقت حاصل کرنے کا اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا کلچر امریکہ میں ہے، کیا ہمارے پاس ہے وہ؟ ہمارے ہاں کیا کلچر ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کرنے کا؟ ہمارے ہاں کلچر ہے جتنی کتابیں امریکی پڑھتے ہیں اتنے ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کا شوق اتنا ہمارے اندر ہے جتنا امریکہ میں ہے؟ ہمیں امریکہ کی ساری برائیاں پتہ ہیں، اور جو برائیاں ان میں نہیں ہیں وہ بھی پتہ ہیں، ہمیں اس کے ظلم کی داستانیں اویلیبل ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے سب کچھ، لیکن جو چیز طاقت دیتی ہے وہ ہم اس سے سیکھ نہیں سکتے۔ آپ کسی برے انسان سے اچھی بات سیکھ لو، اس کی برائی کو مت اپناؤ۔ ہر انسان کسی اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے، تو آپ اچھی بات سیکھ لو، بری بات چھوڑ دو، اپنی بری بات چھوڑ دو، اور اپنی اچھی بات جو ہے وہ اسے قائم رکھو۔ ہم لوگ اپنی اچھائیوں پہ قائم ہیں، اور اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اور دوسرے کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور دوسروں کی اچھائیاں اپنانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ برا ہے، کیونکہ اس کی برائیاں نظر آ رہی ہے، اچھائی اس کی نظر نہیں آ رہی۔ وہ اچھائی کی وجہ سے طاقتور ہے، اور ہماری اچھائی وہ ہے جو ہمیں طاقتور نہیں بنا رہی۔ ہماری اچھائیاں ساری وہ ہیں جو ہمیں طاقتور نہیں بنا رہی۔ کچھ لوگوں میں وہ اچھائیاں ہیں، کچھ قوموں میں وہ اچھائیاں جو انہیں طاقتور بنا رہی ہیں۔ اس طاقت کے بعد وہ استعمال کیا کرتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ طاقتور بننا ہے، اس کی اچھائیاں اپنا لو، اس کے بعد اس سے زیادہ طاقتور بن جاؤ اور اس کا ہاتھ روک لو۔ لیکن صرف نعرے مار کے، گالیاں دے کے، کمنٹس وارئر بن کے، میم شیئر کر کے اسے آگے شیئر کرو تاکہ لوگ ہنسیں اور دیکھیں ہم اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تصویر کو بگاڑ کے، کمنٹس کر کے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ باتیں کر کے ہم آپ طاقت حاصل نہیں کرتے بلکہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو انسان صرف کمنٹ کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے نا، میں نے احتجاج کر دیا، میں نے وہ میں نے پوسٹ شیئر کر دی، یہ ظالم ہے، میں نے لکھے کیونکہ میں نے پریس کر دیا بٹن کی ظالم ہے، وہ انسان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ انسان طاقتور انسان اپنے طور پہ اپنے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور طاقت حاصل کر رہا ہوتا ہے دن بدن، علم کی طاقت، جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، نئے نئے آئیڈیاز لے کے آنے کی طاقت، نئے نئے کاروبار لانچ کرنے کی طاقت، انوویٹ کرنے کی طاقت، ڈسکور کرنے کی طاقت، انوویشن کی طاقت، نئی نئی دریافتیں کرتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے، اور انوویشن اور طاقتور بنتا ہے کہ دنیا کا انحصار اس کے اوپر ہو، لوگ اس کی دوائیوں پہ انحصار کرتے ہوں، لوگ اس کی ٹیکنالوجی پہ انحصار کرتے ہوں۔ جب آپ کسی پہ انحصار کرتے ہیں تو وہ طاقتور انسان ہوتا ہے، اور آپ اس پہ منحصر ہوتے ہیں، آپ کمزور انسان ہوتے ہیں۔ تو اپنے اندر وہ طاقت کیسے پیدا کرنی ہے کہ ہمیں کسی پہ انحصار نہ کرنا پڑے، ٹیکنالوجی کے لیے، میڈیسن کے لیے، علم کے لیے، اس بات پہ اصل زور دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ امریکہ طاقتور ہے یا ظالم ہے، یا دونوں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے، اور خدا کا انصاف کیا ہے، خدا ظالم کے ساتھ ہے یا طاقتور کے ساتھ ہے؟ اگر ایک ظالم انسان اپنے اندر وہ خواص پیدا کرے کہ وہ طاقتور ہو جائے تو کیا خدا اسے روکے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت حاصل کرنے کا نہیں کہا؟ قرآن مجید کی آیت میں کا ریفرنس یہ ہے کہ اور اپنے گھوڑے تیار رکھو، طاقتور رہو، اور ہر وقت تیار رہو۔ تو طاقت کی بات، علم، ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مطلب آج ہم بس تلوار لے کے نکل جائیں گے، طاقت یہ مطلب ہے اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم تلواریں نکالیں گے کہیں سے، تلواریں ہمارے پاس ہیں نہیں پڑی ہوئی گھروں میں، ہم وہ کہتے ہیں کہ بس ہوگا نا کوئی جیسی کوئی ضرورت پڑے گی ہم تلواریں لے کے باہر آ جائیں گے۔ دور تلواروں سے بہت آگے نکل چکا ہے نا، تو دور جس طرح کے ہتھیار ہے آج تو 5th جنریشن وارفیئر ہے۔